السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 40، صفحہ نمبر 552، باب فی عتق ولد زنا۔ یہ ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ بہل میں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باب فی عتق ولد زنا، جو غلام یا لونڈی ولد و زنا ہو اس کو آزاد کرنے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد الزنا شر الثلاثۃ۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لأن امتع بصوت فی سبیل اللہ احب الی من ان اعتق ولد زنیۃ او کما قال رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کا بچہ تینوں میں سب سے برا ہے، تینوں میں سب سے برا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں ایک کوڑا دینا میرے نزدیک ولد الزنا کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ ایک کوڑا ہوتا ہے نا جسے مارتے ہیں چابک، ایک کوڑا دینا میرے نزدیک اللہ کے راستے میں دینا ولد الزنا کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس باب کا کہ انسان وہ نیکی کرے جس میں زیادہ سے زیادہ خیر، بہلائی اور نیکی کی توقع ہو، نہ یہ کہ برائی کی راہیں کھلنے کا اندیشہ ہو یا اس کا اپنا اجر کم ہو، اس کا اپنا اجر کیا ہو، کم ہو۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ یہ جو لفظ میں شر الثلاثہ، اس کی وجہ کہ تین سے برا یا برائی کا مجموعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل، نسب اور ولادت تینوں کے اعتبار سے برا ہے۔ نطفہ بد کردار کا، نسب عیار کا، رحم مزنیہ زناکار عورت مردار کا، تو حاصل بھی برائی کا مجموعہ ہی پھر ہوا۔ جب تین بری چیزوں سے چوتھی بری نکلے گی وہ برائی ہوگی۔ تین میں سے برا اس لیے کہا گیا کہ زانیہ اور مزنیہ پر تو حد جاری ہو گئی۔ زانی اور مزنیہ، جس عورت مرد نے زنا کیا اور جس عورت سے زنا ہوا اس پر تو حد جاری ہو گئی، اور تطہیر پاکی ہو چکی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں، اس لیے تین میں سے اس کو برا کہا جس کا انجام ہی معلوم نہیں۔ یا تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ تین میں برا اس لیے کہا کہ وہ دونوں تو اپنی عادت خبیثہ، زانی زانیہ اپنی عادت خبیثہ اور حرکت شنیعہ اور برے عمل کو بھلا چکے۔ یہ تو بچہ اب بھی اس کا چرچا کرتا ہے، تو یہ ان میں سے بدتر ہوا۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تین سے میں سب سے برا اس صورت میں ہوا کہ یہ بھی اپنے ماں باپ جیسا بدترین فعل کرے اور اس کا مرتکب ہو جائے، تو یہ ان سے بدتر ہوا۔ بد اصل ہے، بد نسل ہے، بد عمل ہے، حیا عقل سے پیدل ہے۔ اور شر الثلاثہ کا پانچواں جو قول ہے وہ یہ ہے کہ برا تین میں برا اس لیے کہا کہ ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا تو عورت نے بعد میں بچے سے کہا کہ تو اس کا بیٹا نہیں ہے جسے تو باپ پکارتا ہے، یعنی تو طیش میں آ کر اس نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو اس کا نام تین میں بدتر ہو گیا کہ اس نے 2 قدم بڑھ کر ناحق قتل کا ارتکاب کیا۔ غلط طریقہ اور بے حیائی سے پیدا ہونے والا بچہ یا بچی اگر مذکورہ بھلا اعمال قبیحہ کا مرتکب اور عادی ہو گیا تو یقیناً قابل مذمت اور قابل نفرت ہے، اور اگر قابل حیا، با کردار اور متقی پرہیزگار ہے تو پھر قابل ملامت نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت اس کا قصور نہیں ہے۔ ولد الزنا کی امامت، فقہاء نے اس کی وضاحت کیا کہ غلط طریقے سے پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر امامت نہیں کر سکے گا، اور اس کی امامت مکروہ ہے، اور آزاد کرنے کی ممانعات حدیث باب میں موجود ہے۔
ولد و زنا کے آزاد کرنے سے ممانعات کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کی طبیعت اور عادت میں خباثت ہے، اور آزاد کرنے سے مزید چھوٹ مل گئی۔ اب تک مصروف اور مملوک اور ماتحت ہونے کی وجہ سے کچھ بچا ہوا ہے کہ اتنا موقع میسر نہیں ہوتا، آزاد ہونے کے بعد تو کھلا ہوگا، بے مہار ہوگا۔ اس لیے باب ہے فی ثواب العتق، غلام آزاد کرنے کا ثواب بیان کرنے کے بارے میں یہ باب۔ عن الغریف ابن دیلمی قال اتینا واصلة بن الاشقى فقلنا له حدثنا حدیثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلنا له حدثنا حدیثا ليس فيه زیادة ولا نقصان فغضب وقال ان احدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا انما اردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا اوجب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه یعتق اللہ بکل عضو منہ من النار او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غریف بن دیلمی کہتے ہیں کہ ہم واصلہ بن اسقا کے پاس آئے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی حدیث بیان کریں جس میں زیادتی اور کمی نہ ہو، کوئی حدیث بیان کریں جس میں زیادتی اور کمی نہ ہو۔ تو حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور بولے تم میں سے کوئی قرآن پڑھتا ہے؟ تم میں سے کوئی قرآن پڑھتا ہے اور اس کے گھر میں مصحف لٹک رہا ہے تو اس میں کمی زیادتی کرتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں ایسی حدیث بیان کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنی ہو۔ تو فرمایا ہم آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فی صاحب لنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ایک ساتھی کا مسئلہ لے کر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک ساتھی کا مسئلہ لے کر آئے جس نے جہنم واجب کر لی تھی قتل کر کے، جس ساتھی نے جہنم کو واجب کر لیا تھا قتل کی وجہ سے۔ فقال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، اس کی طرف سے عاتقوا عنہ، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس کا ہر جوڑ جہنم سے آزاد کر دے گا، اس قاتل کا ہر جوڑ آزاد کر دے گا۔ تو یہاں اس باب میں اعتاق اور آزاد کرنے کے فوائد بیان ہو رہے ہیں جو دنیا آخرت دونوں کو شامل ہیں۔ مصحفہ معلق فی بیتہ، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی حفاظت اور ادب کیا جائے، جس کا بہترین طریقہ اوپر لٹکانا ہے کہ اس پر کچھ رکھا نہ جائے اور سب سے اونچا رہے گا، بجائے اس کے کہ میز کرسی وغیرہ پر رکھا جائے۔ ہاں، محفوظ الماری یا تاقچے میں رکھنا درست ہے، کیونکہ صورت مذکورہ میں بھی ادب بھی ہے، حفاظت بھی ہے، اور یہی مطلوب اور مقصود ہے قرآن کے بارے میں۔ آگے جو فرمایا فیزید و ینقص، تو واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے کہ قرآن کریم موجود ہوتے کون کمی زیادتی کر سکتا ہے، اس میں کون کرے گا؟ حالانکہ ان حضرات پوچھنے والوں کا مقصد تو حدیث پاک سننا اور اسی کے متعلق احتیاط کا پہلو ذکر کرنا تھا کہ صرف متن حدیث بتائیے، اپنی رائے اور اختیار کو اس میں نہ ملائیں۔ تو انہوں نے کہا اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صاحب لنا، دوسری روایت میں کہ حضور کے ہاتھ میں تھا، حضور کے ساتھ تھا میں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں بنو سلیم کی جماعت ہے، کہ اللہ کے رسول ہمیں سے ایک آدمی نے اپنے اوپر جہنم لازم کر لی، ارتکاب قتل کر لیا یا ناحق یا خودکشی کی وجہ سے، اب کیا کریں؟ تو فرمایا اعتقوا منہ، اس کی طرف سے غلام آزاد کر کے جہنم سے خلاصی کا سامان کر لو اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے قتل کرنے والے گناہگار کے ایک ایک عضو کو آگ سے بچا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن بندے کو آزادی دلانا کتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ آزاد کرنے والا جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ البتہ اس میں تفصیل ضرور ہے
کہ مقتول جو قتل ہو چکا اس کے ولیاء کا حق ادا کیا جائے، اور قتل سے جو دیت لازم آتی ہے اسے پورا کیا جائے۔ اگر اسے خودکشی پر محمول کیا جائے تو پھر ادائیگی حقوق کی قید نہیں ہوگی۔ باقی اگلا سوال یہ ہے کہ مقتول پر ظلم اور زیادتی حقوق العباد میں سے وہ کیسے معاف ہوگی؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ انعامات المنعم جلد دوم صفحہ باب نمبر 190 میں دیکھ لیجئے۔ اگلا باب ہے فی ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ بہتر ہے؟ عن ابی نجیح سلمی رضی اللہ عنہ قال حاضرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقصر الطائف قال معاذ رضی اللہ عنہ سمعت ابی یقول بقصر الطائف بحسن الطائف كل ذلك سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بلغ بسام فی سبیل اللہ فلہ درجۃ وساق الحدیث وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فإن اللہ جاعل وقاء كل عزم من عظامه عزما من عظام تحرره من النار وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عزم من عظامها عزما من عظام محررها من النار یوم القیامہ۔ کہ حضرت ابو نجیح سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے محاصرہ کیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر طائف کے محل کا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ محل طائف کا اور قلعہ طائف کا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من بلغ بسہم، آپ علیہ السلام فرماتے سنا کہ جس نے اللہ کے راستے میں تیر مارا تو اس کے لیے ایک درجہ ہے۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی، اور میں نے سنا رسول پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے کہ جس مسلمان مرد نے کسی مسلمان مرد غلام کو آزاد کر دیا، مسلمان مرد کو آزاد کر دیا، تو اللہ جل جلالہ اس کی ہر ہڈی کے لیے، اس کے آزاد کردہ غلام کی ہر ہڈی کو جہنم سے، ہر ہڈی کے لیے اس کے آزاد کردہ شخص کی ہر ہڈی کو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیں گے۔ آزاد کرنے والے کی ہر ہڈی، آزاد ہونے والے غلام کی ہڈی کے عوض جہنم سے بچ جائے گی۔ اور جس عورت نے وَأَيُّمَا امرأۃ، اور جس عورت نے آزاد کیا کسی عورت کو، مسلمان عورت کو، تو اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے، اس مسلمان آزاد ہونے والی عورت کی ہر ہڈی کے لیے بدلے میں جو ہے اس آزاد کرنے والی عورت کی ہر ہڈی کو جو ہے جہنم سے بچائے گا، یعنی اس کی ہڈیوں کو بچاؤ کا ذریعہ بنائے گا جہنم سے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو ہے وہ آزادی کا ذریعہ بنائے گا۔ عن شرحبیل ابن سمت رضی اللہ عنہ انه قال لعمر ابن عبسة رضی اللہ عنہ حدثنا حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اعتق رقبة مؤمنة كان فداءه من النار۔ کہ حضرت شرحبیل بن سمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے کہ جس نے کسی مومن مسلمان گردن کو آزاد کر لیا تو وہ دوزخ سے اس کا فدیہ ہو جائے گا، وہ آزاد ہونے والا دوزخ سے اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ ان شرحبیل ابن سمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا لکعب ابن مرۃ رضی اللہ عنہ ومرہ ابن کعب رضی اللہ عنہ حدثنا حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر معنی معاذ الى قوله وَأَيُّمَا امْرِئٍ أَعْتَقَ مُسْلِمًا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ
اعتقت امراتن مسلمتن وزاد ایما رجل اعتق امراتین مسلمتین لکانتا فکاکہ من النار یجزی من مکان کل عزمین. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان کل عزمین منہما عزم من عظامہ او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت شرحبیل بن سمت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے حضرت کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو رسول اللہ پھر راوی نے ہم حدیث معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث ذکر کی. ان کے قول و ایما امرئ اعتقا کہ جس آدمی جو کوئی مرد کسی کیا کرے کہ ذکر کی اس فرماندہ ایما امرئ متعلق ہے کہ اس تک جو ہے وہ ایما امرأۃ اعتقت امرأۃ مسلمۃ یہاں تک ذکر کی اور یہ اضافہ کیا کہ جو مرد ایما رجل کہ جو مرد بھی کسی دو مسلمان عورتوں کو آزاد کر دے مگر یہ کہ وہ دونوں عورتیں اسے جہنم سے چھڑا دیں گی. ان دونوں کی ہڈیاں اس کی ایک ایک ہڈی کے قائم مقام ہوں گی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سالم نے شرحبیل سے نہیں سنا. شرحبیل کی وفات صفین میں ہوئی. صفین میں. اگلی حدیث عن ابی دردہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ. یہ باب ہے فی فضل العتق فی الصحفہ. اس کے بارے میں یہ حدیث ہے. اور اس حدیث کو پڑھنے سے اس باب کو پڑھنے سے پہلے پچھلے باب کے بارے میں کہ غلام کو خلاصی دلانا اپنے آپ کو دوزخ سے چھٹکارا دلانے والا کثیر الاجر عمل ہے، بڑے ثواب کا ذریعہ عمل ہے. تو غلام اور باندی کیسی آزاد کرنی چاہیے اس کے بارے میں تمام حدیث میں مسلمٌ مسلمۃ مؤمن مؤمنۃ کی غیر مذکور ہے. تو جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ صالح بعمل کو آزاد کروایا جائے تاکہ بہلائی اور نیکی میں اعانت ہو. اعتق رجلا مسلمان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے حدیث اول کہ مومن اور مومنہ کو آزاد کرنا کافر اور کافرہ کے آزاد کروانے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اگرچہ نفس اجر اور ادائیگی کفارہ تو کافر غلام کو بھی آزاد کرنے سے حاصل ہو جائے گا، لیکن مومن اور صالح کے رتبے کے برابر کافر کا آزاد ہونا وہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ثابت ہے حدیث کے سیاق حدیث سے کہ مرد غلام کو اور عورت باندی کو آزاد کروائے. مرد غلام کو آزاد کرائے اور عورت باندی کو آزاد کرائے. اس طرح جو ناحق قید میں ہوں ان کو رہا کروانے میں بھی اللہ تعالیٰ سے اجر کثیر کی قوی امید ہے. اور حدیث ثانی اس میں یہ امر کا صیغہ ہے حدثنا حدیثا. حدث امر کا صیغہ ہے، ہمیں حدیث بیان کیجیے. نہ یہ کہتے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بیان کیا بلکہ بیان کیجیے. حدثنا نہیں ہے حدثنا بلکہ حدثنا. کافر کو آزاد کرنا بھی گزرا کہ کافر کو آزاد کروانے میں مومن مومنہ کے برابر اجر نہیں ہے، لیکن فی نفس ہی اس کو بھی آزاد کرنا درست اور مباح ہے، اس پر بھی اجر ملے گا مگر مومن اور مومنہ کے مقابلے میں کم. اور حدیث ثالث جو ہے اس میں یہ تھا کہ کعب بن مرہ اعتق امرأتین مسلمۃ، کیونکہ یہ نیکی اور ثواب والا عمل ہے، اس میں زیادتی کرنا اجر کی زیادتی کا سبب ہے جو مطلوب ہے مومن کا. اس لیے قید احترازی نہیں بلکہ ایک آزاد جو ہے کروا دیا تو بس اسی پر بس نہ کر لو، بلکہ گنجائش اور وسعت ہے تو ایک سے زیادہ بھی آزاد کر لو، زیادہ سے زیادہ ثواب جمع کرنا چاہیے. اگلا جو باب ہے ہمارا یہ ہے فی فضل العتق فی الصحفہ فی الصحت. صحت کی حالت میں غلام آزاد کرنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. عن ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یعتق عند الموت کا مثل الذی یہدی اذا شبع آخر.
کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کی مثال جو مرتے وقت غلام کو آزاد کرے اس آدمی کی مثل ہے جو آسودہ ہو جانے کے بعد ہدیہ دے دے، یعنی جب پیٹ بھر جائے سیر ہو جائے پھر دوسرے کو ہدیہ کر دے، ظاہر ہے بچ کے اب کیا کرے گا اس کو۔ تو اس باب میں اس طرح متوجہ کیا گیا کہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے اپنی صحت اور جوانی کے زمانے میں ہی کچھ ذخیرہ کرنا چاہیے، نہ کہ سب کچھ گزر گیا اب آخری لمحات ہیں پھر صدقہ عطیہ ہبہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسی ہے جیسے لومڑی انگور تک نہ پہنچی تو کہہ دیا انگور کھٹے ہیں، ہمیں ہمارا مال کوئی لے گیا چوری کر گیا یا گم ہو گیا کہہ دیتے ہیں صدقہ ہے، کیونکہ ملنے کی امید تو ہے نہیں، چلو آگے چلتا کر دو اس کو۔ تو ایسے ہی موت کے منظر دیکھے، عمر میں بڑھاپا آ گیا، سفیدی شروع ہو گئی، زندگی کی امید نہ رہی تو اب جو ہے دیکھا کہ صدقہ ہی ہو رہا ہے، اب اس کے ثواب کی امید ہے ضرور ملے گا، لیکن اتنا نہیں جتنا صحت اور جوانی میں خرچ کرنے کا ملتا ہے۔ صدقہ تو پھر بھی ہر زمانے میں ملے گا، لیکن در جوانی توبہ کردن چھ وائے پیغمبری۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عمر کا جو حصہ گزر گیا اس پر توبہ استغفار ہے، اور آئندہ کا ایک ایک لمحہ ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں کہیں کہ میں نے تو فلاں کو صدقہ جاریہ تیار کر دیا، فلاں کو صدقہ جاریہ تیار کر دیا، اور اپنے آپ کو بھول جائیں۔ میں نے تو فلاں کو پڑھا دیا، وہ میرے لیے صدقہ بن گیا، میں نے فلاں جگہ مدرسہ بنا دیا، صدقہ جاریہ بن گیا، میں نے مسجد بنا دی، بن گیا، بس کافی ہے۔ نہیں، مومن کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کا عمل کا میدان ختم نہیں ہوتا، اس کا نیکیاں جمع کرنے کا موقع موت تک جاری رہتا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ آخرت کا ذخیرہ اپنے لیے ہمیں جمع کرتے رہنا چاہیے، زندگی کو غنیمت جانے۔ تو یہ تو برف کے بلاک کی طرح پگھل رہی ہے، برف کا بلاک جیسے انتظار نہیں کرتا، اپنی رفتار کے ساتھ پگھلتا رہتا ہے، اگر کوئی فائدہ اٹھا لے ٹھیک ہے، نہ اٹھائے تو پگھلنا ہے۔ تو زندگی بھی پگھل رہی ہے، گزر رہی ہے، کوئی فائدہ اٹھا لے زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا کر، آخرت کی تیاری کر کے، اعمال اور صدقہ اور خیرات کر کے، اور صدقہ جاریہ اپنے ہاتھوں کر کے تو بہت اچھا، ورنہ پھر یہ ہے کہ وقت جب چلا گیا تو پھر اس کے بعد تمنا ہی باقی رہ جائے گی، یا لیتنی کنت ترابا۔ آگے ہماری اول کتاب الحروف والقراءت جو ہے قرآن کریم کی بارے میں لہجوں اور قرأتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کا ماقبل سے ربط کیا ہے، مناسبت کیا ہے کہ کتاب العتق میں غلامی سے نجات کا ذکر ہے، اور اس باب میں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے دوزخ سے نجات کا ذکر ہے۔ تو دونوں جگہ مقصود تو نجات ہے، نجات مل رہی ہے کہ قرآن کی تعلیم اور قرأت جو ہے وہ جہنم سے خلاصی اور اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں اس کا ذکر آ رہا ہے، اور یہاں قرأتیں، شان نزول، تفسیر آیات کلمہ کا مطلب وغیرہ بیان ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل مختصر سا مجموعہ ہے، تو اس کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور قرآن اپنا جو سیکھ رہے ہیں اس کو جو سیکھ رہے تو وہ سیکھتے ہوئے بار بار اس کی دہرائی اور عملی مشق کریں۔ جنہوں نے قرآن کو ٹھیک کر کے نہیں سیکھا تو وہ قرآن کو ترجیحی بنیادوں پر سیکھیں۔ قرآن ٹھیک پڑھنا آئے گا تو عربی بھی ٹھیک ہو جائے گی، حدیث بھی پڑھنا ٹھیک آ جائے گی، فقہ تفسیر بھی پڑھنا ٹھیک آ جائے گی، اور اگر قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے تو پھر عالم اور عالمات اور حافظہ جو ہے بننے کے بعد بھی وہ جو پڑھنا پڑھانا ہوگا وہ غلط ہی ہوگا، نیکیوں کا سبب بھی ہوگا تو گناہوں کا سبب بھی بنے گا۔ اس کی ہمیں ذرا ساتھ ساتھ فکر کرتے رہنا چاہیے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی اس آیت کی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہاں تک اس کی تلاوت فرمائی۔ یہاں جو نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے قرأ واتخذوا نہیں پڑھا، اتخذوا، امر کے صیغے کے ساتھ پڑھا، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ اصل میں قرأت کی مختلف قسمیں ہیں، تو ان مختلف اقسام کو یہاں سامنے لا رہے ہیں
تاکہ ہمارے سامنے آ جائے، قرآن کو سیکھنے کا شوق بھی ہو۔ علم تجوید اور قرأت کی تعریف اور قرأت عشرہ کا مختصر تعارف بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جو علم تجوید یہ باب تفعیل، تفعیل کا مصدر ہے، تو جو جودت اور زیادت اور جید سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے الاتیان بالجید، یعنی اچھا لانا۔ اصطلاح میں تجوید کہتے ہیں التجوید عبارت اخراج کل حرف من مخرجہ واعطاء حقہ من الصفات مکملا، یعنی علم تجوید نام ہے ہر حرف کو اپنے مخرج سے صحیح نکالنے اور پوری صفات سے ادا کرنے کا۔ اور علم تجوید کا موضوع وہ حروف تہجی اور کلمات قرآنیہ ہیں۔ یہ سوال ہے، علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی اور کلمات قرآنی۔ علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں سیکھا سکھایا جاتا ہے؟ تو اس علم کی غرض قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، کیونکہ غلط پڑھ کر انسان اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا ایسا پڑھنا سنوار کر، سیکھ کر کہ جو پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے۔ اور علم تجوید کا حکم کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے نا ہر چیز کا، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ تو علم تجوید کا حاصل کرنا یعنی قرآن کریم کو صحیح پڑھنا اور اس کو سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ ہاں، کتابی صورت میں اس علم کا پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کر صاف اور صحیح پڑھیے۔ تو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجوید سیکھنا والاخذ بالتجوید حتم لازم، کہ تجوید کو سیکھنا حتمی اور ضروری ہے۔ من لم یجود القرآن آثم، کہ جو قرآن درست نہیں پڑھتا، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو علم تجوید کا ماخذ وہ قرآن پاک ہے۔ دوسرا علم قرات ہے۔ قرات یہ فتح کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے پڑھنا۔ پھر انواع یعنی اقسام کے اعتبار سے اس کی جمع قراءات آتی ہے، جس کا معنی ہے متعدد طریقوں سے، کئی طریقوں سے پڑھنا، کئی طریقوں سے۔ تعریف کیا ہے علم قرات؟ اس علم کو کہتے ہیں جس سے کلمات قرآنیہ میں قرآن مجید کے ناقلین کا وہ اتفاق اور قرات کا اختلاف معلوم ہو جاوے جو آپ علیہ السلام سے اور سماع کی بنیاد پر ہے، اپنی رائے کی بنیاد پر نہیں۔ علم قرات کا موضوع قرآن کریم کے کلمات ہیں، کیونکہ اس علم میں ان ہی کلمات کے تلفظ کے حالات اور اختلاف کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ علم قرات کا غرض اور غایت کیا ہے کہ اس سے قرآن کریم تبدیلی اور غلطی سے محفوظ رہتا ہے پڑھنے میں، اور ائمہ کرام کی سب قراتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ علم قرات کے واضح بانی مؤجد کون ہیں؟ قرات کے ائمہ کرام ہیں، کیونکہ اس کو انہی حضرات نے مرتب کیا۔ بعض کے قول پر ابو عمر حفص بن عمر دوری ہیں، اور اس کا ماخذ کیا ہے؟ سہارا ائمہ کرام کی ان صحیح اور متواتر نقلوں سے ہے جو ان کو آپ علیہ السلام سے پہنچی ہیں۔ یہ کسی کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے علم قرات۔ علم قرات کا حکم کیا؟ اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا واجب علی الکفایہ۔ بس اگر ایک بھی نہیں سیکھے گا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اگر کچھ ایک سیکھ لے گا ایک گاؤں میں، ایک سوسائٹی میں، تو وہ سب گنہگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو اس میں جو اختلاف کی نسبت اگر پورے امام کی طرف ہو تو قرات ہے، اگر راوی کی طرف ہو تو روایت ہے، راوی کی شاگرد کی طرف ہو تو طریق۔ لہذا راوی کی شاگرد کو طریق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرات عشرہ
کہ مختصر یہ ہے کہ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم مبارک نافع، کنیت ابو عبد الرحمن اور ابو الحسن اور ابو رویم ہے. تو آپ کے باپ والد ماجد کا نام عبد الرحمن، دادا کا نام ابو نعیم. آپ جعونہ بن شعون بن لیسی کے آزاد کردہ غلام تھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کے حلیف تھے. اصل کے اعتبار سے آپ عالم النبی علیہ السلام کی احادیث پر مضبوطی کے ساتھ عامل تھے. دارالہجرت مدینہ کے امام، مدینہ طیبہ میں دارالہجرہ اس کے امام تھے. ابو جعفر کے بعد آپ کی امامت پر اجماع تھا. آپ دوسرے طبقہ میں سے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ سے طفیل بن رضی اللہ عنہ اور ابن ابی انیس رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، اس لیے آپ تابعی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافع کی قرات سنت اور پسندیدہ ہے. تو یہ کچھ مختصر اس کے بارے میں حالات ہیں، اور پہلی حدیث بھی ہم نے سن لی. دوسری حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قام من الليل يقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما اصبح قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يرحم الله فلانا قائم من آیت اذکرنیها الليلة كنت قد اسقطتها. کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے رات کو قیام کیا اور نماز میں بلند آواز سے قرات کی، تو جب صبح ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فلاں پر رحم فرمائے. کتنی آیتیں مجھے یاد دلا دی جنہیں میں بھول رہا تھا. قائن من آیت. تو اب اس میں ان رجلا قام من اللیل، اس سے بذل المجود میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ مراد ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ عباد بن بشر انصاری کا نام بھی منقول ہے. یرحم اللہ فلانا، یہ دعا اسی قرات کرنے والے کے لیے نبی علیہ السلام نے لکھا. قائم من آیات یعنی کم من آیت، یہ قائن یہ جو ہے کم من آیت کے معنی میں ہے. قائم من ایک لغت قائن ہے اور دوسری قائنن ہے، اور قائنن یہ قائم کے وزن پر ہے. کتنی ہی آیات ایسی ہیں جو مجھے بھولی تھی یاد کروا دی. یعنی یہ اتفاقی واقعہ ہے کہ فی الحال آپ علیہ السلام کے ذہن میں اس وقت موجود نہیں تھی، حفصہ سے وہ بھولی ہوئی تھی جو کہ یاد آ گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل نسیہ منسیہ بھول چکے تھے مکمل طور پر، جیسے کہ منسوخہ آیات بلا دی جاتی ہے. تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کے اس بات پر اجماع ہے کہ آپ علیہ السلام کو نسیان ہو سکتا ہے جس میں تبلیغ اور تعلیم نہ ہو. اگلی حدیث ہے حدثنا مقسم مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ابن عباس رضی اللہ عنہما نزلت هذه الآية وما كان للنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدمت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله عز وجل وما كان للنبي أن يغل إلى آخر الآية. کہ مقسم جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا غلام ہیں، ان کا بیان ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نازل ہوئی ہے وما كان للنبي أن يغل فی قطیفۃ حمراء، ایک سرخ چادر کے متعلق. یہ آیت جو ہے ایک سرخ چادر کے متعلق نازل ہوئی جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی، تو اس کے بارے میں نازل ہوئی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا. بدر کے دن ایک سرخ چادر گم ہو گئی تھی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید رسول پاک علیہ السلام نے اس چادر کو لے لیا، تو اس لیے اس کے بارے میں، اس چادر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ
تب اللہ تعالیٰ نے وما کان لنبی ان یغل فرمایا کہ نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مال غنیمت سے جو ہے یہ اس آیت کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 کا شان نزول اور یغل کی قرات بیان کرنا مقصود ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ آپ علیہ السلام کی صفائی برات اور مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے کچھ لینے پر وعید اور ممانعت آئی ہے۔ یہ شان نزول ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکرمہ اور مقسم کے بقول ہے، اور قلبی اور مقاتل رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ شان نزول یہ ہے اس آیت کا کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ گھاٹی پر تعینات ساتھیوں میں سے بعض نے کہا کہ اگر غنیمت سے کوئی چیز آپ علیہ السلام نے لے لی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور تقسیم نہیں ہوگی، اس لیے مورچہ چھوڑ دیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے گھاٹی کیوں کا چھوڑی، تو وہ کہنے لگے باقیوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ فقال بل ظننتم ان نغل ولا نقسم، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہو گیا کہ ہم اس مال غنیمت میں سے کچھ رکھ لیں گے اور اس کو تقسیم نہیں کریں گے، اس پر یہ تقریباً نازل ہوئی۔ تو یہ دوسرا شان نزول ربط کے اعتبار سے زیادہ موضوع اور مناسب ہے، اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے ذرا بعید ہے۔ پہلا شان نزول صحیح اور صریح ہے اور مشہور ہے، نتیجہ دونوں سے آپ علیہ السلام کی صفائی اور برات بیان کرنا مقصود ہے۔ سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما قال مالک یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من البخل من البخل والحرام، بخل والحرام، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخیلی اور بڑھاپے سے۔ تو اس سے مقصود اس حدیث سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 میں لفظ بخل کی قرات بیان کرنا ہے کہ بخل کی جگہ بخل بھی ہو سکتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، تو جو وہ خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، تو اس سے تو آپ علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے۔ بخل میں 4 قرائتیں ہیں، بخل اور بر وزن قفل، اور بخل مثل عنق، پہلا بخل قفل، دوسرا بخل عنق، تیسرا بخل بر وزن نجم، بخل نجم، چوتھا بخل بمعنی جبل۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ جمہور قرآن با کے ضمہ اور خا کے سکون کے ساتھ بخل پڑھا ہے، اور یہی ہم پڑھتے ہیں۔ شخ ایک ہوتا ہے، شح ایک ہوتا ہے بخل۔ برحال امام حمزہ اور امام قصائی کی یہی قرات ہے، جمہور کی بات گزر چکی ہے، البخل ان کی ہے، امام حمزہ امام قصائی بخل جبل۔ تو بہرحال غیر موجود چیز کی لالچ اور ہوس یہ شخ ہے، اور بخل کہتے ہیں اپنے پاس موجود چیز کو خرچ کرنے سے رکنا، یہ کنجوسی ہے۔ اس کے برعکس اسراف اور تبذیر ہے، تو یہ تینوں قبیح اور حرام ہیں، اور اعتدال اور سخاوت محمود اور مطلوب ہے۔ دعا میں بخل اور بڑھاپے کو ساتھ ذکر کیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں بخل مزید زیادہ ہو جاتا ہے، شدید ہو جاتا ہے، کیونکہ مال اور عمر کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ اللہم اعذنا منہا ومن القبائح کلہا۔ عن عاصم بن نقیب بن صبرۃ عن ابی نقیط بن صبرۃ قال كنت وافد بن المنتفق وفي وفد بن المنتفق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن لم يقل لا تحسبن۔ لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بنی منتفق کی طرف سے آیا تھا رسول پاک علیہ السلام کے پاس، پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے لا تحسبن پڑھا سین کے کسرہ کے ساتھ، ولم یقل لا تحسبن، اور نبی علیہ السلام نے لا تحسبن نہیں پڑھا۔ تو اس حدیث سے مقصود آل عمران کی آیت نمبر 169 کے پہلے کلمات کی قرات بیان کرنا ہے، لا تحسبن سین کسرہ کے ساتھ، اور یہی جمہور قرآ کی قرات ہے۔ یہ لا تحسبن
سین کے زبر کے ساتھ یہ ابن عامر، عاصم اور حمزہ رحمہ اللہ کی قرات ہے۔ ہم سین کے فتح والی قرات پڑھتے ہیں، اور یہ لفظ سورہ آل عمران میں یہاں آیت نمبر 188 تک کئی بار آیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق جو ہے وہ سیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو صحیح معنی میں سیکھ کر پڑھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت، توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔